عربک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کو غربت و تنگی کے خاتمے کے لیے کچھ باتیں بتاؤں گی، جن پر عمل کریں گے تو آپ کی غریبی و مفلسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ گھروں میں جس اسباب سے غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، ان چیزوں پر حدیث کی روشنی میں عمل کرنے سے غریبی مفلسی بالکل چلی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان باتوں پہ عمل کرے گا وہ کبھی مفلس و تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں انشاءاللہ تنگی، غریبی، مفلسی کبھی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ دولت، عزت، ثروت سے نوازے گا۔ جیسے کھڑے ہو کر کنگھی کرنا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے غریبی آتی ہے اور قرض دار ہو جاتا ہے۔ کھانے کو سونگھنا، خصوصاً عورتیں جب کھانا پکاتی ہیں تو کھانے کو سونگھتی ہیں، جس سے کھانے کی بالکل برکت چلی جاتی ہے اور غریبی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا رکھنا۔ گھر میں مکڑی کا جالے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، گھر کے مکڑی کے جالے کی صفائی نہ کرنا گھر میں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں غریبی آتی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی غریبی آتی ہے، اور لالچ کرنے سے بھی غریبی آتی ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے بھی غریبی آتی ہے۔ ناچ رنگ، گانا باجا وغیرہ سننے سے، اور یہ ناچ رنگ، گانے باجے وغیرہ کے سامان رکھنے سے غریبی آتی ہے۔ فقیر کو یا سائل کو جو بھی مانگنے آتا ہے اس کو واپس کر دینا، خصوصاً جو رات کو لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، غریب، فقیر وغیرہ، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، چاہے ایک انگور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کو دے دیں، ان کو واپس نہ لوٹائیں۔ تقدیر پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر پر یقین نہ کرنے سے غریبی آتی ہے۔ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے سے غریبی آتی ہے۔ جیسے کہ آج کل عام طور سے یہ دستور ہے کہ کوئی عزیزدار ایسے تمام جہان سے ملیں گے، لیکن رشتہ داروں سے کوئی خاص اخلاق نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو بددعا دینے سے بھی غریبی آتی ہے، اور مرنے کی بددعا تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کیا، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ مردے کے پاس کھانا کھانا نہیں چاہیے۔ لنگی یا پائجامہ کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے۔ بیٹھ کر پگڑی باندھنا نہیں چاہیے۔ جوں کو زندہ پھینکنا نہیں چاہیے۔ برتن جو ٹوٹ جاتا ہے اس کے کنارے سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن سے غریبی آنے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ جوتے چپل کا تلا نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاص بات، لوگوں سے غصے کی حالت میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ کی عادت نہیں کرنا چاہیے۔ شراب جوئے کی عادت نہیں ہونا چاہیے۔ کتا گھر میں نہیں پالنا چاہیے۔ تصویر وغیرہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے غریبی آنے کا اندیشہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، شوہر کے ساتھ خیانت، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی۔ محتاجی اور غریبی کے سبب میں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ روٹی کا ٹکڑا زمین پر چھوڑنا، ہاتھ منہ آستین سے صاف کرنا، نماز چھوڑنا، استاد کی بے ادبی کرنا، صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا، جب سورج طلوع ہو جائے تو نماز کے لیے جس وقت اٹھیں فجر کی، اس کے بعد نہیں لیٹنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سڑا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہاتھ منہ دروازے پر بیٹھ کر کبھی نہیں دھونا چاہیے۔ برتنوں کو جھوٹا نہیں چھوڑنا چاہیے، خصوصاً رات کے برتن جو ہوتے ہیں ان کو دھو لینا چاہیے، بالکل بھی ایسے نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور صحت کے بھی خلاف ہے، اور روزی کم ہونے کے بھی خلاف ہے۔ جو کھانا ہاتھ دھو کر کھاتا ہے اس کو برکت ہوتی ہے، جو دونوں ہاتھ دھوتا ہے کھانا کھانے کے بعد تو اس کو اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ مہمان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسمیں بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ قسم تو بالکل کھانا ہی نہیں چاہیے، اور نہ کہ جھوٹی۔ وضو کرتے ہوئے باتیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب کی جگہ پر وضو وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور کہ غریبی ختم کرنے کے لیے کچھ وظیفے بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ غریبی مفلسی کا شکار ہیں یا بے روزگار ہیں وہ ان پر عمل کر کے
फ़ائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ وظیفے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غریبی اور بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت ہوگی، آپ باروزگار ہو جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو کوئی آیت الکرسی خالدون تک پارہ نمبر 30 کے شروع میں جو پڑھے گا پہلے رکوع میں، تو غریبی نہیں آئے گی۔ یا رزاقو 308 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنے سے بے روزگاری بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور مفلسی بالکل ختم ہو کے انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو غریبی اور مفلسی آنے کی جو وجوہات بتائی ہیں ان پر آپ عمل کریں گے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ غریبی آنے کی بہت سی باتیں ہیں جن سے غریبی آتی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں دوسرے بار بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے گھر کی غریبی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ آپ سے یہ بہت زیادہ گزارش ہے کہ کمنٹ ضرور کر دیں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور اللہ ہم کو اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔